دوستوں آواز وائس انٹرویوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں نذیر گنائی ہوں اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں وہ ان کا جو کام ہے وقف جموں کشمیر وقف بورڈ کو لے کے بہت سارے انیشیٹوز ان نے لیے. ہم خیر مقدم کرتے ہیں چیئرپرسن درخشن جی کا. درخشن جی آپ وقف کا جو ہے اس وقت خاکہ بتائیے کہ وقف جو ہے جموں کشمیر میں وقف بورڈ کس لیول پہ ہے, کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ الحمدللہ جب آئے تھے تب تو سٹیٹس آپ لوگوں کو معلوم ہے, جیسے ہم گراف بناتے ہیں, گراف ادھر تھا. ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں لیکن دھیرے دھیرے گراف ادھر پہنچ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ گراف ادھر پہنچے اور کبھی پھر نیچے نہ آئے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ کام صرف باتوں سے نہیں ہوگا, اس میں گراؤنڈ لیول پہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تبھی, کیونکہ جب آپ اکنامی کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز, کوئی بھی آفس, کوئی بھی اسٹیٹ اور کوئی بھی کنٹری اکنامی کے بغیر چاہے وہ کتنی بھی باتیں کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آپ اکنامیکلی پاورفل نہیں ہوں گے تب تک آپ کام نہیں کریں گے اور تب تک آپ کی بات کو مانا بھی نہیں جاتا ہے. اور میرا فنڈا پہلے یہی ہے کہ یہ جموں کشمیر وقف بورڈ اکنامیکلی بہت اپ ہو جائے, بوسٹ اس کو اکنامکس میں ملے, اور جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تبھی ہم سارے گرافس کو پیچھے چھوڑ دیں گے. جب ہم آئے تھے تب تو پیسہ تھا ہی نہیں, سوچ بہت اپ تھی, لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کھنگالنا پڑا. آج الحمدللہ وہ بات نہیں ہے, لوگوں نے بھی ساتھ دیا اور جو یہاں پہ کچھ خامیاں یا ارد گرد جو بھی رہتا تھا وہ سارا ختم کر کے جو وہ پیسہ ہے ابھی وہ صحیح کام کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. جموں کشمیر میں ہمارے پاس بہت سارے شرائنز ہیں, مساجد ہیں, تو کتنا وقف بورڈ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں؟ ہمارے تو لگ بھگ 5000 ایسٹس ہیں ہمارے پاس, زمین بھی ہے اور ہمارے پاس شرائنز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کاغذوں میں یہ سارا کچھ ہے. زمینی سطح پہ اس کا ہمارے پاس 40% ہے, یہ بھی بتاتی چلوں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کاغذوں میں ہیں اور ہمارے پاس ویزیبلی نہیں, ہمارے پاس پریکٹیکلی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ آلریڈی وہ آکیپائی ہو چکا ہے. تبھی آئے دن آپ درخشاں کو, وقف بورڈ کو خبروں میں دیکھتے ہوں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ چیزیں ڈائریکٹلی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تاکہ اس کا فائدہ عام لوگوں کو ہو جائے. اور وقف امانت ہے, یہ بھی ہم آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہیں گے. وقف ہمارے پاس ایک امانت ہے, اس کی خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں جو مذہبی چیز ہوتی ہے یہ رہتی دنیا تک رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آج اگر نذیر صاحب کو یا درخشاں کو یا کسی اور کو کہیں گے آپ 1 کنال زمین وقف کر لیجئے, کوئی نہیں کرے گا, بلکہ جو وقف کیا ہوا ہے ہمارے پاس اسی پہ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اسی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ قبضہ ہٹائیں, غیر قانونی قبضہ ہٹائیں اور وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کو ریٹریو کر کے وقف کے دائرے میں لا کر وقف کو فعال بنا کر یہ جو لوگوں کا اثاثہ ہے یہ ہمیشہ رہے اور اس سے لوگوں کو ہی فائدہ ملے, ان لوگوں کو جن کو واقعی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی آپ نے بہت زیادہ ایک ڈرائیو سٹارٹ کی ہے جہاں پہ آپ نے ایک تو وہ دکاندار ٹیننٹس جو ہے جو کرایہ نہیں دیتے تھے ان کو آپ نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ کرایہ دیں. سیکنڈ, آپ نے بہت زیادہ ریٹریول کیا ہے, چاہے جموں میں ہو یا کشمیر میں ہو یا کئی اور ہمارے جو ہے ضلع ہیں ان میں کیا ہو, تو کتنا کامیاب ہوئے ہیں آپ؟ الحمدللہ لوگوں کا ساتھ بھی رہا, بٹ ہاں جس کو آپ کہیں گے کہ آپ یہ میرے زمین سے ہٹیے, قبضہ آپ کا ہے, جیسے آپ نے کل کی مثال لے لیجئے, لوگوں نے پہلے ہنگامہ کیا, بورڈ نے ہمیں رات کو تالے لگا دیے, پھر جب لوگوں کے سامنے سچائی آئی کہ وہ ان کے پاس ہمارا 9 لاکھ سے زائد 5 دکانوں کے پاس, باقی آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کروڑوں روپیہ انہوں نے ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے سبوں نے یہاں پر. تو اب ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, تو انشاءاللہ اس میں لوگوں کا ساتھ ہے, خاص کر میڈیا نے جو اس میں ہمیں بہت مطلب ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں, میڈیا نے اس میں ہم سے زیادہ محنت کی اور لوگوں تک سچائی پہنچائی, اس وجہ سے ہم
80% کامیاب. کئی چیزوں کے لیے آپ کو سراہا جاتا ہے جس میں ڈونیشن باکسز ہے، اور جو ڈونیشن باکسز جو آپ نے شرائنز پہ لگے ہوتے تھے، ایک ڈفرینٹ ماحول سا بنا رہتا تھا جس میں چندے بھی کئیوں کے کرتے تھے، تو وہ ختم ہوا. اس کے کر کے پہلے بہت کنٹروورسی رہی، اور لیکن اس کے بعد لوگوں نے لارجلی اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو کچھ ایسے اقتدامات اور بھی ہیں جو آپ لے رہے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مجاور خود کو کہتے تھے اور وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے، جو بھی لوگ نظر و نیاز ڈالتے تھے یا تعمیر فنڈ کے لیے وقف کی پیٹیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، وہ برائے نام رہتی تھی. لیتے تو آپ ہی پیسہ تھے جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے ویزیبلی فزیکلی. تو وہ جو پیٹیاں وقف بورڈ کی ہوا کرتی تھی اس میں تو کوئی چندہ زیادہ آتا نہیں تھا، تو شاید یہاں کا ملازم بھی ونچت رہتا تھا اس کس سے جو تنخواہیں ان کی ہوتی تھی. تو باقی کام بھی سفر ہو جاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب سے وہ ڈرائیو ہو گیا اس میں بھی لوگوں نے ساتھ دیا، اور میڈیا نے کافی ہمارا ساتھ دے دیا، ایڈمنسٹریشن نے ساتھ دے دیا. ادروائز پاسبل نہیں تھا، اس پہ بڑا ہنگامہ ہو گیا، پولیٹیشنز نے اس پہ زیادہ ہنگامہ کر دیا، لیکن لوگوں کا ساتھ رہا تو اس میں بھی کامیاب ہو گئی. آج آپ دیکھیے تعمیر و ترقی ہر ایک درگاہ پہ چل رہا ہے. بہت سارے سیاستدانوں کا جو سفر ہے وہ درگاہوں سے ہی سٹارٹ ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے درخشاں اندرابی کے لیے وقف بورڈ میں آنا اور ان شرائنز پہ جانا، کیا یہ کسی اور دشا میں لینے کا؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور پارٹی نے ہمیں یہاں یہ جگہ دی اور رب کا کرم تھا. ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر سیاست کے بدلے آخرت ہمارا سنور جائے اس سے، کیونکہ ہم جاتے ہیں درگاہوں پہ، وہاں سے ہماری آخرت ہی سنور جائے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ دنیا جو وقف ہے اور یہ وقف رہتی دنیا تک رہے، کیونکہ یہ صوفیزم اور ہمارے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے کشمیر کو ایک جنت کا نظارہ بنایا تھا جب یہ یہاں پہ تشریف لائے. اور جگہ جگہ پہ ہمارے ہزاروں شرائنز ہیں، ہزاروں درگاہیں ہیں. تو ان کی دعائیں لینا، ان کو سنوارنا درخشاں اندرابی کے لیے دونوں جہاؤں کا وہ سارا اسی میں رحم ہے. پولیٹکس اس میں ہم نے کہا ہے وقف سے پولیٹکس نہیں، بالکل یہ صرف ہمارے ایمان کی نشانی بنے، یہ بہتر ہے.